اکرام، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس عقیدے کی بنیاد مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے کہ نبی رحمت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رہنما بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور اس پر مزید اضافہ اس وقت ہوا جب بھارت میں شائع ہونے والی کتاب کالکی اتار نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ جی ہاں دوستو، اس کتاب میں ایک ایسا انکشاف ہے جس نے پوری دنیا کی آنکھیں کھول کر رکھ دی ہیں۔ ویسے تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسان کی وہ واحد ہستی ہیں جن کا ذکر دنیا کے تمام بڑے مذاہب کی کتابوں میں کیا گیا ہے، جس میں یہودی، مسیحی، ہندو مت، بدھ مت اور زرتشتیت یعنی پارسی مت وغیرہ کی اہم مذہبی کتابیں شامل ہیں، جس کی ایک مثال توریت کی 5ویں کتاب یعنی کتاب استثناء میں ہے، جس کی سورت نمبر 18 اور آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں تمہارے بھائیوں کے درمیان میں سے ایک پیغمبر پیدا کروں گا جو تمہاری یعنی موسیٰ کی طرح ہوگا، اور میں اپنے الفاظ اس کے منہ میں ڈالوں گا اور وہ ان سے یہی کہے گا جو میں اس کو حکم دوں گا۔ ناظرین، یہ تمام باتیں تو گزشتہ زمانوں میں ہی اخذ کر لی گئی تھی، لیکن موجودہ زمانے میں تحقیقات کے بعد ہندو مذہب کی سب سے اہم کتاب وید کے مستند حوالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ملنا حقیقتاً ایک حیران کن امر ہے۔ خواتین حضرات، کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں جس کالکی اتار یعنی تمام کائنات کے رہنما کا تذکرہ ملتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ ہی ہیں۔ اور دوستو، سونے پر سہاگا یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف پنڈت وید پرکاش برہمن ہندو ہیں، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہونے کے ساتھ ساتھ سنسکرت زبان کے ماہر اور معروف محقق ہیں، جنہوں نے اپنی تمام تر تحقیقات کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کالکی اتار سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ جبکہ ان سب سے بڑھ کر حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ ساتھ ہی مصنف نے یہ بھی خبردار کر دیا کہ تمام ہندو جہاں کہیں بھی ہوں ان کو اب کسی اور کالکی اتار کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے محض انہیں اسلام قبول کرنا ہے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے، جو بہت پہلے اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کے مصنف پنڈت وید پرکاش نے کالکی اتار میں اپنی اس تحقیق کو ملک کے 8 مشہور و معروف محقق پنڈتوں کے سامنے پیش کیا تھا، جو کہ اپنے شعبے میں مستند گردانے جاتے ہیں۔ ان پنڈتوں نے کتاب کے بغور مطالعے اور تحقیق کے بعد یہ تسلیم کیا ہے کہ اس کتاب میں پیش کیے گئے حوالہ جات مستند اور درست ہیں، جبکہ ناظرین پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید سے جو حوالے دلیل کے ساتھ پیش کیے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، دوستو، وید کتاب میں لکھا ہے کہ کالکی اتار بھگوان کا آخری اتار ہوگا جو پوری دنیا کو راستہ دکھائے گا، جبکہ ان کلمات کا حوالہ دینے کے بعد پنڈت وید پرکاش لکھتے ہیں کہ اس پیشن گوئی کا اطلاق صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں درست ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلم کتابوں کے مطابق آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو سیدھا راستہ دکھایا۔ ناظرین اکرام، اس پنڈت کی دوسری دلیل یہ تھی کہ وید کی پیشن گوئی کے مطابق کالکی اتار ایک جزیرے میں پیدا ہوں گے، جبکہ اس نے اس پیشن گوئی کی وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ یہ علاقہ عرب ہی ہے جسے جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے۔ پھر اس نے تیسری دلیل یہ دی کہ مقدس کتاب وید میں یہ بھی لکھا ہے کہ کالکی اتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سوماب ہوگا، جبکہ مصنف چونکہ سنسکرت زبان میں مہارت رکھتے ہیں تو اس کی وضاحت دیتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ سنسکرت زبان میں وشنو اللہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور بھگت کے معنی ہے غلام اور بندہ، چنانچہ عربی زبان میں وشنو بھگت کا مطلب اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ ہوا، اور سنسکرت زبان میں سوماب کا مطلب امن ہے جو کہ عربی زبان میں آمنہ ہوگا، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ جس کا معنی اللہ کا بندہ ہے اور والدہ کا نام آمنہ ہی ہے۔ خواتین حضرات، اس کی چوتھی دلیل یہ تھی کہ وید کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ کالکی اتار زیتون اور کھجور استعمال کرے گا اور وہ اپنے قول و قرار میں سچا اور دیانتدار ہوگا، جبکہ اگر تاریخ کو کھنگالا جائے تو یہ دونوں پھل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذا تھے، جبکہ آپ سچائی اور دیانتداری میں تو اس حد تک معروف تھے کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کے لقب استعمال کیے جاتے تھے۔ ناظرین، اس کی 5ویں دلیل کے مطابق کالکی اتار اپنی سرزمین کے معزز خاندان میں سے ہوگا،
اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچ ثابت ہوتا ہے کہ آپ قریش کے معزز قبیلے میں سے تھے، جن کی پورے عرب میں عزت اور شام و عراق میں خاص پہچان تھی۔ جبکہ وید میں غار ہرا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ بھگوان کالکی اتار کو اپنے خصوصی قاصد کے ذریعے ایک غار میں پڑھائے گا۔ لہٰذا اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے مصنف کا کہنا ہے کہ یہ بھی درست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وہ واحد شخصیت تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے غار ہرا میں اپنے خاص فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے تعلیم دی۔ ناظرین گرامی، ہندوؤں کے بنیادی عقیدے کے مطابق یہ بھی مشہور ہے کہ بھگوان کالکی اتار کو ایک تیز ترین گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر سوار ہو کر وہ زمین اور 7 آسمانوں کی سیر کر آئے گا۔ جبکہ مصنف اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا براق پر معراج کا سفر اس پیشن گوئی کا مصداق بن کر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ہی درست ثابت کرتا ہے۔ سامعین محترم، اس کے علاوہ ہندو مذہب کے مطابق بھگوان کالکی اتار کی بہت مدد کرے گا اور اسے بہت قوت عطا فرمائے گا، جس پر مصنف اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ جنگ بدر میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں سے مدد فرمائی۔ دلیل نمبر 9۔ ناظرین، ہندوؤں کی ساری مذہبی کتابوں کے مطابق یہ پیشن گوئی ملتی ہے کہ کالکی اتار گھوڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار زنی میں ماہر ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے اپنی کتاب میں اس پیشن گوئی پر بڑا ہی خوبصورت تبصرہ کیا ہے، جو کہ بڑا اہم اور قابل غور ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت پہلے گزر چکا ہے، اب تو ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیار استعمال میں ہیں۔ لہٰذا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم اس دور جدید میں تلواروں، نیزوں اور برچیوں سے مسلح کالکی اتار کا انتظار کرتے رہ جائیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مقدس کتابوں میں کالکی اتار کے واضح اشارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ہیں، جو کہ ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ٹینک، توپ اور میزائل کے اس دور میں گھڑ سوار اور تیر انداز کالکی اتار کا انتظار کرنا بالکل حماقت ہے۔ ناظرین اکرام، ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانے والے چونکہ برہمن ہندو خود ہی ہیں، لہٰذا تمام ہندو کمیونٹی کو چاہیے کہ اس معاملے پر سنجیدگی سے غور و فکر کریں اور اسلام جیسے پرکشش مذہب کو سمجھنے کے لیے مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، کیونکہ ان تمام باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی افاقیت اور مرکزیت بھی ثابت ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے مرکز عالم ہیں۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائی گئی تمام معلومات ضرور پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے فیس بک اور واٹس ایپ پر بھی زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔